بتا دیا تھا کہ تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا ایھا الناس ان ربکم واحد، اے لوگوں سن لو تمہارا رب ایک ہے، وان اباکم لواحد، اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، تم سب ایک نسل کی اولاد ہو. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور پھر ان دونوں سے تمہاری نسلیں اور قبیلے بنا دیے، اور تم میں سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ عزت اور اعزاز کا مستحق وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. معلوم ہوا سب ایک باپ کی اولاد ہیں. یہ ابتدائے آفرینت سے، انسان کی تخلیق کی ابتدا سے اللہ رب العزت نے انسان پر الہام کیا تھا، اپنے رسولوں کی زبان سے یہ پیغام پہنچایا تھا. مگر انسان وہ ہے نا، اللہ رب العزت نے فرمایا تواصوا بہ بل قوم تعبون. کیا ان لوگوں نے ایک دوسرے کو وصیت کر رکھی ہے کہ بھائی بگڑ کر ہی رہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بار بار عذاب دیا، بار بار جو فرعون اور قارون اور حامان اور نمرود بنے ہوئے تھے ان کو صفائے اصیل سے مٹا دیا، مگر لوگوں نے سدھرنے کا نام نہیں لیا. تو اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے اتواصوا بہ، کیا یہ لوگ مرنے سے پہلے وصیت کر جاتے ہیں دیکھو بگڑ کے رہنا، سدھرنا مت؟ یہ لیکن انسان بگڑ کر رہا. اس نے اپنے لیے بہت ساری تفریقیں بنا لی، قوم کی تفریق، نسل کی تفریق، رنگ کی تفریق، ملک کی تفریق، زبان کی تفریق، خاندان کی تفریق، سماجی سوشل اسٹیٹس کی تفریق، مال اور دولت کی امیری اور غریبی کی تفریق. یہ انسانوں کے بنائے ہوئے اپنے پیمانے ہیں، اپنے ان کے بنائے ہوئے اصول اور معیارات اور کرائٹیریاز ہیں جس کی کوئی اللہ کی نگاہ میں ویلیڈیٹی نہیں ہے، کوئی اللہ کی نگاہ میں اعتبار اور اوچتیہ نہیں ہے. ان تقسیموں میں، ان تفریقوں میں ایک تقسیم کیا ہے؟ ایک تقسیم ہے مرد اور عورت کی. مرد بہتر ہے عورتوں کے مقابلے میں. یہ انسانوں نے اپنے پاس سے بنا لی تفریق. قرآن کریم کہتا ہے اللہ کی نگاہ میں سب برابر ہیں. من عمل صالحا من ذکر وانثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبۃ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اور جو بھی ایمان لائے اور جو بھی نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہم اس کو پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے اور آخرت میں ان کو ان کے بہترین کاموں کا اجر اور بدلہ دیں گے. قرآن کہتا ہے مرد عورت ایکول فوٹنگ ہے، ان میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، سب اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. مگر لوگ نہیں مانے اور تفریق کر لی. آپ انسانی تاریخ کا جو مطالعہ کریں، اسلام سے پہلے کے جو مذاہب ہیں ان کی کتابوں کا جو مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا محمد عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت سے پہلے عورتوں کا سماج میں بہت برا حال تھا. ان کی کوئی آئیڈینٹی نہیں تھی، ان کا کوئی تشخص نہیں تھا، ان کا اپنا کوئی وجود نہیں تھا، ان کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی تھی. عورت ایک کموڈیٹی کی طرح، ایک ایسٹ کی طرح، ایک مال کی طرح، ایک سامان کی طرح ورثے میں تقسیم ہوتی تھی. باپ مر جاتا تھا تو اس کی بیوی اس کے بچوں کو مل جاتی تھی، اس کے بھائیوں کو مل جاتی تھی، جیسے میراث بٹتی ہے. عورتوں سے کوئی پوچھتا نہیں تھا شادی بیاہ کے لیے. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، جو بادشاہوں میں لڑائی ہو رہی ہے، لڑائی ختم ہوئی، بادشاہ ایک جیت گیا ایک ہار گیا، تو ہارا ہوا بادشاہ بغیر یہ دیکھے کہ جیتے ہوئے بادشاہ کی عمر کیا ہے، وہ کاڑا ہے، وہ لنگڑا ہے، اس کا ظالم ہے، سفاک ہے، اپنی بیٹی کو اس سے بیاہ دیتا تھا. ایز اے ٹوکن آف آلیجینس، اپنی طرفدندی کے اظہار کے لیے یہ ہوتا تھا. عورتوں کو جوئے میں ہار دیتے تھے لوگ. مشہور ہے ہمارے ہندوستان کے بڑے مذہب کی کتابوں میں لکھا ہے باقاعدہ کہ جوئے میں اپنی بیٹی کو ہار دیتے تھے لوگ، اپنی بہن کو داؤں پہ لگا دیتے تھے جوئے میں، اپنی بیوی کو داؤں پہ لگا دیتے جوئے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے مرد اور عورت کا درجہ برابر کیا. ورنہ عورت کا کیا عالم تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عورت کی پیدائش کو اپشگن سمجھا جاتا تھا، عورت کو ایک ابھیشاپ سمجھا جاتا تھا، ایک کلنک سمجھا جاتا تھا، ایک اسٹگما سمجھا جاتا تھا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اور جب اس کو بشارت سنائی جاتی ہے ارے مبارک ہو آپ کی بیٹی ہوئی ہے،
تو اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ واللہ وجہ مسودہ، چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، مارے غم کے، مارے افسوس کے، کیا ہو گیا یہ؟ وہ ترجیح وہ خون کے گھونٹ پیتا ہے۔ ہم کہنے کو مسلمان ہیں لیکن اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، کیا آیا ہمیں بیٹی کی پیدائش پر وہی خوشی ہوتی ہے جو بیٹی کی پیدائش پر ہوتی ہے؟ اہل جاہلیت کی مینٹلٹی آج بھی ہمارے بہت سے بھائیوں میں اور ہماری بہت سی بہنوں کے اندر موجود ہے کہ بیٹے کی پیدائش پر تو مٹھائیاں بٹیں گی، خوشی کے شادیانے بجائے جائیں گے، مگر بیٹی کی پیدائش کی کوئی مٹھائی بانٹی جاتی ہے؟ یہ کوئی خوشی کا موقع ہے؟ یہ وہی جاہلیت ہے جو اسلام کی آمد سے پہلے عربوں میں اور پوری دنیا میں رائج تھی۔ وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ۔ قرآن کہتا ہے لڑکی کا باپ بننے کے بعد مرد چھپا چھپا پھرتا تھا، کمرے میں بند ہو جاتا تھا، دور چلے جاتا تھا، باہر جاؤں گا تو لوگ چھیڑیں گے، اچھا میاں آپ کے بیٹی ہوئی، اب تو آپ بھی کسی کے سسر بنیں گے۔ یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ یہ جو ہماری تہذیب ہے بر صغیر ہند و پاک کی، اور جو ہمارے علاقے کی تہذیب ہے، اس میں عورت کے ذریعے سے جو رشتے استوار ہوتے ہیں ان کو ایک گالی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ سالہ ایک گالی ہے، سسرا ایک گالی ہے، دیور ایک گالی نہیں ہوتا، اور بڑھ کی طرف سے رشتے ہوتے ہیں، چچا ایک گالی نہیں ہے۔ یہ وہی مینٹلٹی ہے، وہی ذہنیت ہے۔ یہ توارا من القوم من سوء ما بشر به، اس بری خبر کو سن کر وہ چھپا چھپا پھرتا تھا، سوچتا تھا ایمسکو علی ہون ام یدسو فی التراب، کیا اس کو ذلت کے ساتھ پالے یا مٹی میں لے جا کر دفن کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بچیوں کی پیدائش کے ساتھ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، مٹی میں گاڑ دیا جاتا تھا، ریت میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائے کہ اللہ کے رسول کیا میرے گناہوں کی مغفرت ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا الاسلام یجب ما کان قبلہ، اسلام لے آؤ تو پچھلے گناہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کہا اللہ کے رسول میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میں نے اپنی کئی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے۔ ایک بیٹی تو میں جب آیا، میں سفر پر گیا تھا شام تجارت کے لیے، 1 یا 1.5 سال کے بعد آیا تو میری بیٹی 1-1.5 سال کی ہو گئی، چلنے لگی تھی۔ بیٹیاں جلدی چلنے بھی لگتی ہیں، بولنے بھی لگتی ہیں، وہ چلنے لگی تھی۔ میں نے آج دفناؤں گا، کل دفناؤں گا، آج ماروں گا، کل ماروں گا، میں نے چھوڑ رکھا۔ بچی 2 سال کی ہو گئی، مجھ سے کہتی تھی ابا جی، میرے گلے لگ جاتی تھی، مجھے پیار کرتی تھی۔ میں ایک بار بازار گیا تو کسی نے مجھے چھیڑا، اچھا جی آپ کی تو بیٹی اب جوان ہونے والی، 2 سال کی بیٹی، 2 سال کی بیٹی، مطلب وہ ابھیشاپ تھا نا، ایک گالی تھی، ایک کلم تھا۔ تو کہا اچھا جی اب تو آپ سفر کرنے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ تو مجھے غصہ آیا، میں گھر آیا اور میں نے کہا چلو بیٹی تمہیں گھما کے لاؤ۔ میں اس کو جنگل میں لے گیا، صحرا میں، وہاں میں نے ریت کا گڈھا کھودنا شروع کیا اور وہ بچی بھی اپنے ننھے منھے ہاتھ پاؤں سے وہ گڈھا کھود رہی تھی۔ میں تھک گیا، میرے پسینے آ رہے تھے، میرے ہاتھوں پر مٹی جم رہی تھی، تو وہ پیاری بچی اپنے ننھے منھے ہاتھ سے صاف کر رہی تھی۔ ابا جی آپ اتنا کام کیوں کر رہے ہیں؟ جب وہ گڈھا کھل گیا تو میں نے اس کو اس میں دفن کر دیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، اللہ کے رسول رو رہے تھے اس بات کو سن کر۔ مگر یہ ہے اسلام لانے کے بعد پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر یہ صورتحال تھی۔ آج ہماری کچھ بہنیں، آج ہماری گھر کی مستورات اگر یہ کہتی ہیں اسلام میں یہ انیائے کیوں ہے کہ وہ عورت کو طلاق کا اختیار نہیں دیا گیا، اسلام میں یہ ظلم کیوں ہے کہ ہمیں میراث میں آدھا حصہ دیا جاتا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو یہ بولنے کی اجازت بھی اسلام نے دی ہے۔ آپ کھڑے ہو کر اپنی رائے رکھ پا رہی، یہ بھی اسلام کی دین ہے۔ کوئی سنوائی نہیں تھی انسانوں کی، انسانیت میں عورتوں کی۔ آج بھی عیسائیت اور یہودیت کی مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک کتے کو مارنے کی، ایک بلی کو مارنے کی جو سزا ہے وہی سزا کسی عورت کو مارنے کی۔ یہ مقام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ ساری کائنات کے لیے سراپا رحمت ہے، mercy for all humankind تھے آپ۔ تو آپ نے عورت کو حیا کی چادر دی، کردار کے موتی چمکائے، اس کا مقام بلند کیا، اس کے بارے میں فرمایا، جیسے میں نے حدیث پڑھی شروع میں، آپ نے ارشاد فرمایا خطبہ دیتے ہوئے، جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرے، من آل جاریتین حتی تبلغا، یہاں تک کہ دونوں بڑی ہو جائیں،
ان کے لیے کھٹے، ان کے لیے تھکے، ان کے لیے محنت کرے، ان کے لیے معاش کمائے، ان کو پال پوس کر بڑا کرے، ان کی شادی کر دے. تو اللہ کے انسان فرمایا اگر اس کی نیت میں اخلاص تھا، اللہ کی رضا تھی، دخلت انا والجنت ہوا الجنت کہاتین، ان دو انگلیوں کی طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام اونچا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورتیں شیشے کے آبگینے ہیں، یہ شیشے کے برتن ہیں، ان کو ٹھیس مت پہنچاؤ، ان کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، بڑا نازک ہوتا ہے، ان کے جذبات کا خیال رکھو، ان کے احساسات کا خیال رکھو. رفقا بالقواریر، ان آبگینوں کے تئیں نرمی برتو. آپ نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، اے مردو عورتوں کے بارے میں تمہیں خیر کی وصیت کرتا ہوں. فإن المرأة خلقت من ضلع، کیونکہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے. وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، اور پسلی کا بھی وہ حصہ جو اونچا ہوتا ہے سب سے ٹیڑھا ہوتا ہے. فإن ذهبت تقيمه كسرته، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ ڈالو گے. وإن تركته على عوج، اور اگر اسے چھوڑو گے تو ٹیڑھا رہے گا. عورتوں کی فطرت تمہاری طرح نہیں ہے بھائی، ان کی مینٹلٹی دوسری ہے، ان کے سوچنے کا انداز دوسرا ہے، ان کی بایولوجیکل جو انرجی ہے وہ دوسری ہے، ان کا جو دائرہ کار ہے وہ دوسرا ہے. ان کو مرد بنانے کی کوشش مت کرو، وہ مرد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جامع نسوانیت دیا ہے، ان کو اپنی بندیاں بنایا، اللہ کے بندے نہیں بنایا. تو ان کو اسی طرح سے ان کے ساتھ ٹیکل کرو. آپ نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منھا خلقا رضی منھا آخر.
कोई